السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیوی اشاریائی درجہ بندی ضابطہ، ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم، جس کی ایبریویشن ہے DDC. یہ لائبریری مواد کو درجہ بند کرنے کے لیے لائبریریز میں جو سب سے بڑی اسکیم متعارف کرائی گئی ہے، اس اسکیم کا نام ہے ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم. آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس اسکیم کو کس شخص نے ترتیب دیا اور کب اس کا سب سے پہلا ایڈیشن چھپا، اور اس کی اہم خصوصیات یا اہم فیچرز کون کون سے ہیں. میلول ڈیوی جو کہ ایک امریکن تھا، 1851 میں یہ شخص پیدا ہوا. امریکہ کی مختلف لائبریریز میں، کالج لائبریری میں لائبریری اسسٹنٹ کی حیثیت سے اس نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا، اپنی جاب شروع کی، اور 1874 میں یہ کالج لائبریرین کی حیثیت سے اپوائنٹ کیا گیا، تعینات کیا گیا، اس کو ملازمت دی گئی اور اس نے کالج لائبریرین کی حیثیت سے اپنا کام شروع کیا. اس نے جہاں لائبریری میں ایز اے لائبریرین یا لائبریرین کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیے، تو وہاں اس نے بہت ساری کتابیں بھی لکھیں، بہت سارے مقالہ جات، بہت سارے اخبار، رسائل و جرائد میں بھی آرٹیکلز، مضامین شائع کروائے. تو اس کے بہت بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام اس کا ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم کو ترتیب دینا ہے، بنانا ہے. اس لیے اس شخص کا نام ہم اس حوالے سے آج پڑھیں گے کہ میلول ڈیوی کون ہے، کیونکہ اس نے ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم بنائی. اس کا نام میلول ڈیوی ہے، اسی کے نام سے ہم اسے ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم کہتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک ایسی اسکیم جو میلول نے مرتب کی، اور یہ ایک اشاریائی درجہ بندی اسکیم ہے. لائبریری کے مواد کو ترتیب دینے کے لیے اس سے مدد لی جاتی ہے. اس کے مطابق پوری دنیا کی لائبریریز میں مواد کو، کتابوں کو لائبریریز میں ترتیب دینے کے لیے یہ نمبر یا کلاسیفیکیشن نمبر لگائے جاتے ہیں. اس نے جہاں لائبریری کے لیے یہ کلاسیفیکیشن اسکیم ترتیب دی، وہاں اس نے 1876 میں ایک اہم کتاب جس کا نام ہے کتب خانے میں کتابوں اور پمفلٹوں کی ترتیب اور ان کی فہرست سازی کے لیے درجہ بندی اور موضع اشاریہ بھی اسی نے شائع کیا. 1875 میں لائبریری جرنل کی بنیاد رکھی اور اس کے ایڈیٹر مقرر ہوئے. یعنی کہ لائبریری سائنس کے حوالے سے ایک رسالہ شروع کیا گیا، اس کی بنیاد رکھی. اس میں لائبریری سائنس کے موضوعات پر تمام ماہرین اس میں اپنے مضامین چھپواتے تھے، اور اس رسالے کے ایڈیٹر کے طور پر بھی میلول ڈیوی نے کام کیا. ڈیوی اشاریائی درجہ بندی سے پہلے بھی بہت ساری اسکیمیں ترتیب دی جا چکی تھیں، جیسا کہ کل ہم نے لائبریری کی تاریخ کے حوالے سے مختلف لوگوں کے نام پڑھے، بیکن، ہیرس. تو اسی طرح ان سے پہلے بھی کافی ساری اسکیمیں منظر عام پر آ چکی تھیں. کتابوں کو ترتیب دینے کے لیے کام کیا جا رہا تھا. ڈیوی نے جو کتابوں اور دیگر مواد کی ترتیب اور تنظیم میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا، اس نے اپنے سے پہلے تمام علمی اور کتابی درجہ بندی ضابطوں کا باقاعدہ مطالعہ کیا، ان کو سامنے رکھا، ان سے مدد لی، اور پھر کتب خانے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اسکیم، ایک ضابطہ، درجہ بندی کے اصول، شیڈول ترتیب دیا. اس ضابطے کا نام درجہ بندی، ڈیوی اشاریائی درجہ بندی ضابطہ، یا انگلش میں ہم اسے ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم کا نام دیتے ہیں. ڈیوی اس شخص کا نام ہے، ڈیسیمل اشاریائی کلاسیفیکیشن درجہ بندی اسکیم ضابطہ. ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم کے نام سے یہ اسکیم مرتب کی، ترتیب دی، بنائی، جس کی ایبریویشن یا جس کو ہم شارٹ ورڈ میں DDC بھی کہتے ہیں. تو ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم کے نام سے ڈیوی کی اسکیم متعارف ہوئی. تو ڈیوی نے کن کن اسکیموں سے مدد لی؟ ہیرس سے، اور ہیرس نے بیکن کی اسکیم کو، جو 1605 میں بیکن نے اسکیم بنائی تھی اور کچھ اصول ترتیب دیے تھے، اصول بتائے تھے، ان سے مدد لے کر یہ اسکیم مرتب کی. اس اسکیم میں علامات کون کون سی استعمال کی گئی ہیں؟ اس اسکیم میں
علامات کے لیے عربی اعداد کو استعمال کیا گیا ہے۔ عربی اعداد یعنی کہ 1 2 3 یہ اس نے علامت کے طور پر استعمال کی ہے، اور علامات اعداد کے ساتھ ساتھ اشاریہ بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ ڈیسیمل پوائنٹ 3 اعداد کے بعد بغداد نمبر جب لمبا ہو جاتا ہے تو 3 اعداد کے بعد اشاریہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس نے ایک عربی اعداد استعمال کیے ہیں، دوسرا عربی اعداد کے ساتھ ساتھ اشاریہ کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اسے ہم اشاریائی اسکیم کہتے ہیں۔ 1876 میں ڈیوی کا سب سے پہلا ایڈیشن چھپا، یعنی کہ ڈیوی اسکیم جو اس کے بے شمار ایڈیشن اب تک چھپ چکے ہیں، تو 1876 میں سب سے پہلے اس کا پہلا ایڈیشن جو کہ 42 صفحات پر مشتمل تھا وہ شائع ہوا۔ اپنی اسکیم میں ڈیوی نے یہ گنجائش رکھی کہ بنیادی تقسیم کے علاوہ اس میں ترمیم اور اضافے ہوتے رہیں، یعنی کہ اس میں اسکیم کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ نئے مضامین متعارف کرائے جاتے ہیں، نئے ممالک وجود میں آتے ہیں، تو ان کو نمبر دینے کے لیے اس میں گنجائش موجود ہے۔ تو ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن اسکیم میں جب یہ گنجائش موجود تھی تو اس کے کئی ایڈیشن وقت کے ساتھ ساتھ شائع ہوتے رہے، تو آج تک اس کے بے شمار ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ 14 ایڈیشن اس کی زندگی میں چھپے، اور اس میں بھی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کی جاتی رہیں۔ ڈیوی نے اپنی اسکیم میں یہ سہولت اور گنجائش رکھی ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اسے وسیع کیا جا سکے، بہتر بنایا جا سکے، تبدیلیاں کی جا سکیں۔ تو 1876 سے اب تک تقریباً اس کے 20 ایڈیشن چھپ کر آ چکے ہیں، اور لائبریریز میں ان کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ 1931 میں ڈیوی نے وفات پائی، اور اس کی وفات کے بعد ایک اداراتی بورڈ ہر 5 سال کے بعد اس اسکیم کے پر نظر ثانی کرتا ہے۔ ایک اداراتی بورڈ، اس اداراتی بورڈ کا دفتر لائبریری آف کانگریس واشنگٹن میں ہے، جہاں ایک باقاعدہ ایک بورڈ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس بورڈ کے تمام ممبران اس کی اسکیم کی تمام ضرورتوں کو پر اپنی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں، نئے نئے مضامین متعارف ہوتے ہیں، ان کو اس میں شامل کرتے ہیں، نئے نئے علوم کو، اور 5 سال کے بعد اس کا اگلا ایڈیشن تیار کر کے چھپوا دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ اسکیم امریکہ میں بلکہ پوری دنیا کی 98% کتب خانوں میں رائج ہے۔ ڈیوی نے اپنی اسکیم کو منطقی اعتبار سے ترتیب دیا ہے، یعنی کہ تمام علوم کو جس طریقے سے وجود میں آئے اسی لحاظ سے اس نے ترتیب دیا ہے، اور پورے علم کو پہلے 9 حصوں میں تقسیم کیا، 9 درجوں میں تقسیم کیا، اور ایک درجہ ایسا رکھا ہے جس میں مواد وہ شامل کیا جاتا ہے جس کا تعلق بہت سے مضامین کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ موضوعات یا وہ مضامین جو ان 9 درجوں میں نہیں رکھے جا سکتے، تو ان کے لیے اس نے 10واں درجہ مقرر کیا۔ اس درجے کو عمومی درجہ جنرل کلاس کہا جاتا ہے۔ ڈیوی نے اپنی اسکیم کو 10 درجوں میں ہی تقسیم نہیں کیا، بلکہ پورے علم کو 10 بڑے درجوں میں تقسیم کرنے کے بعد مزید اس کو تقسیم در تقسیم کرتا چلا گیا ہے۔ تو اس کی پہلی تقسیم، جس میں پہلے علم کو 9 حصوں میں تقسیم کیا اور 10واں درجہ اس نے عمومی درجہ رکھا، تو اس تقسیم کو ہم پہلی سمری یا فرسٹ سمری یا پہلی تقسیم کہتے ہیں۔ اس تقسیم کی تفصیل یہ ہے، پہلی سمری یعنی کہ فرسٹ سمری آف DDC، نمبر 1 صیغہ عام، اور اس کو اس نے کون سے نمبر دیا ہے؟ 0000000۔ کسی بھی مضمون کو 3 اعداد سے کم نمبر نہیں دیے، تو اس لیے 3 اعداد پورا کرنے کے لیے صیغہ عام 000، فلسفہ 100 یعنی کہ فلسفے سے تعلق رکھنے والی تمام کتابوں کو 100 کے اندر اس نے ترتیب دینا ہے۔ نمبر 3 مذہب، جس کے لیے 200 کا نمبر ہے، عمرانی علوم 300، لسانیات 400، سائنس 500، ٹیکنالوجی اپلائیڈ سائنسز 600، آرٹس یعنی کہ فنون لطیفہ 700، لٹریچر ادب 800،
तारीख, हिस्ट्री 900, यानी कि इस तरीके से उसने सबसे पहले इल्म के 10 हिस्से या 10 दर्जे बनाए हैं और उसके बाद मज़ीद उसकी तकसीम करता चला गया है और उसकी वो मज़ीद तकसीम की तफसील हम दूसरी समरी में पढ़ेंगे। तो डेवी की ये तकसीम एक बुनियादी तकसीम है जिसमें किसी किस्म की तब्दीली डेवी के मुताबिक नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तकसीम डेवी ने मंतकी तौर पर की है, लॉजिकली की है कि जिस तरीके से अलूम या मज़ामीन वजूद में आते गए उसी तरतीब से उसने इन मज़ामीन को तकसीम करके, इन अलूम को मज़ामीन में तकसीम करके उनको नंबर दे दिए हैं और उसको तकसीम कर दिया है। तो ये था हमारा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में, एक डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम जिसको डेवी ने मुरतब किया, इसलिए उसके नाम से इसको जाना जाता है। और इसने इस स्कीम में लाइब्रेरी में मवाद को दर्जा बंद करने के लिए जो अलामात इस्तेमाल की हैं वो अरबी अदाद हैं। अरबी अदाद के साथ साथ इशारिया इस्तेमाल किया गया है। पूरे इल्म को 10 हिस्सों में तकसीम किया है। 9 दर्जों में तकसीम करने के बाद 10वां दर्जा उसने अमूमी दर्जा रखा है, जिसमें उन किताबों को शामिल किया है जिनका तल्लुक़ कई मज़ामीन के साथ है, जिसमें कई मज़ामीन से मुतल्लिक़ मालूमात शामिल की जाती हैं। उसको किसी एक मज़मून के साथ नहीं रखा जा सकता जो पहले 9 दर्जे बनाए हैं उनके साथ, इसलिए उसने एक अलग से उसकी क्लास दर्जा बना दिया जिसको अमूमी क्लास कहा जाता है। आज बच्चों मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम क्या है, उसमें कौन कौन से आदाद अलामात इस्तेमाल किए गए हैं, ये किसने तरतीब दी, कब इसका पहला एडिशन छपा और कितने एडिशन अब तक छप चुके हैं। अब इंशाल्लाह इसके बाद अगला हमारी इसकी दूसरी समरी और उसके बाद उसकी मालूमात शामिल अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।